اس پروگرام کے 4 سب ٹاپکس ہیں. نیشنلزم جو ہے یا قوم پرستی جو ہے وہ پولیٹکس اور سوسائٹی میں کس طرح داخل ہوئی. امین الحسینی صاحب کی تشکیل کیسے ہوئی. تیسرا کہ جوئش جو بیانات ہیں اس میں امین الحسینی صاحب ویلن کیوں بنتے ہیں. اور عربs کے جو بیانات ہیں وہ اسپیشلی جو پیلسٹائن سے متعلق ہیں اس میں امین الحسینی صاحب کا ذکر ہی غائب ہو گیا. اور چوتھا یہ کہ امین الحسینی صاحب کا رول رہا کیا ہے. السلام علیکم. سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نیشنلزم یا بنیاد پرستی پولیٹکس میں اور سوسائٹی میں کیسے گزری اور اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو گئے. جناب جو آٹومن امپائر ہے وہ 600 سال رہی اور اس کا اختتام ورلڈ وار 1 یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ہو گیا. اس دوران 1800s میں نیشنلزم یعنی قوم پرستی پولیٹکس میں اور سوشل لائف اس کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے امریکن وار آف انڈیپینڈنس یا فرینچ ریولیوشنس کا تعلق ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ٹرم جو ہے آٹومن امپائر میں آ گئی اور اس میں جو آٹومن امپائر نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کی اس میں تھا ٹرکیفیکیشن انڈر نیشنلزم کے بینر کے اندر کہ ترکی پڑھیے اور ترکی جو قوم کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنایا جائے اور سب ایک جیسے ہو جائیں. اسی نیشنلزم کے تحت کرسچنس کے کچھ ایتھنک گروپ سے ان سے انڈیپینڈنس حاصل کر لی. اور اسی دوران لیونٹ جس کا ہم پہلے سیریز میں بھی ذکر کرتے ہیں وہاں پر برٹش نے اپنی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی قائم کر لی اور وہ ایک کو کہتے تھے مینڈیٹری پیلسٹائن. اور وہاں سے آٹومن امپائر چونکہ ورلڈ وار 1 ختم ہو رہی تھی وہاں سے آٹومن امپائر کی چھٹی کرا دی گئی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں جو پیلسٹائن لیڈرز تھے نا اس کی جو ایلیٹ کلینس تھی اس کے پولیٹیکل اور نظریاتی پرسپیکٹیوز جو تھے وہ مختلف تھے تو وہ اکٹھے نہیں تھے. ان میں ایک رائیولریز تھیں. ان میں سے جو 2 ایسے کلینس تھے وہ ان کا نام تھا حسینیس اور نشا شیبیز. ان میں 2 میں رائیولری تھی مینلی یہ 2 تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے کبھی ان میں یونٹی ہو نہیں پائی. اور پھر ہم آگے چل کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان حالات میں تو ہم نے بات کری نیشنلزم کی بات کر لی, ہم نے ٹرائبس کی ڈویژن پیلسٹائن عرب ٹرائبس کی ڈویژن کی بات کر لی. ان حالات کے تحت ایک شخصیت جس کا نام امین الحسینی ہے ان کی تشکیل ہو پاتی ہے. تو ہم تھوڑا سا ان کا بارے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ امین الحسینی صاحب جو ہیں وہ ایک ویلدی فیملی لینڈ اونرس تھے. جگہ تو بہت بڑی نہیں ہے فلسطین لیکن لینڈ اونرس تھے اور ان سیاسی طور پہ انوالوڈ تھے یہ لوگ کیوں ان کی فیملی کو 13 امیر رہ چکے تھے جیروسلم میں. ان کی پیدائش جیروسلم ہی کی ہے 1897 میں اور ان کی جس کلین میں پیدا ہے وہ حسینیز کہلاتے ہیں. اور یہ خاندانی مفتی فیملی کہہ سکتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی مفتی رہے, ان کے بھائی بھی مفتی رہے اور یہ بھی جس طرح ہم آگے ذکر کریں گے کہ یہ بھی مفتی بنے. ان کی تعلیم اسلامک اسکولوں میں ہوئی, آٹومن اسکولز میں ہوئی, کیتھولک اسکولز میں, اور پھر انہوں نے جو لاء میں اسلامک لاء جو پڑھا وہ انہوں نے پڑھا جامع الازہر جو کہ کائرو میں ہے وہاں سے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اور کچھ عرصے نوکری کرنے کے بعد برٹش انتظامیہ جو کہ اس وقت وہاں مینڈیٹری پیلسٹائن میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے 1918 میں گرینڈ مفتی آف جیروسلم کا عہدہ ان کو عطا کیا. اور جو کہ پھر فردر جب انہوں نے سپریم مسلم کاؤنسل بنائی تو اس میں ان کا جو تو ایک اپ گریڈ کر دیا کہ گرینڈ مفتی آف پیلسٹائن. اچھا جیسے میں نے کہا کہ یہاں ان کا کلینس کا جھگڑا تھا تو اس کو پیسیفائی کرنے کے بیلنس کرنے کے لیے 1920 میں جو ایک صاحب تھے ان کا نام تھا راغب النشاشبی, ان کو میئر بنا دیا گیا جیروسلم کو تاکہ پاور تھوڑی بیلنس آؤٹ ہو جائے. اور اس کے بعد جو انہوں نے فردر سٹیپ لیا امین الحسینی صاحب نے وہ ایونٹ فار پین اسلامزم.
تو اس کے تحت انہوں نے 1931 میں ورلڈ اسلامک کانگریس جیروسلم میں کال کی، اور ان کے ساتھی جو تھے جن کے ساتھ مل کے یہ انہوں نے کال دی ٹو کنوین اے میٹنگ، وہ تھے مولانا شوکت علی. جی آپ صحیح سمجھے، مولانا شوکت علی صاحب وہی ہیں جو کہ محمد علی جوہر صاحب کے بھائی تھے، شوکت برادران بھی کہتے ہیں ان کو، جو کہ خلافت موومنٹ کا حصہ رہے ہیں. تو جب کنوین کی گئی یہ میٹنگ، تو اس میں بات یہ ہوئی کہ ایک یونیورسٹی آف الاقصی قائم کی جائے آن دا سیم لائن جہاں جیسے جامعہ الازہر ہے قاہرہ میں. یہاں اسٹوڈنٹس آیا کریں گے یروشلم میں، اور یہاں ان کو اسلامک ایجوکیشن اور ڈگریز حاصل ہوں گی. لیکن اس کی ان کو ووٹ نہیں ملے اس کے بارے میں. نو بڈی ایگری ٹو دیٹ. اس کے کافی بیچارے سیخپا ہوئے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ. اور جو بیک گراؤنڈ میں جو بات چل رہی تھی، ان کا جو یہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ہی وانٹیڈ ٹو بیکم خلیفہ المسلمین فار دا مسلم امہ. دیٹ واز ہز نیکسٹ لیول آف اچیومنٹ ہونی تھی. تو بہرحال یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا. اس کے بعد حالات ویسے ہی رہے، اور ان کی جو ڈیوٹیز تھیں ایز گرینڈ مفتی، اس سے برٹش خوش رہے، کیونکہ یہ سرکاری ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تو اس سے دے ور کوائٹ ہیپی ود دیٹ اینڈ ود ہز پرفارمنس. برٹش جو ہے ان کی بات مان لیں، اور کسی طرح جوز یہاں مائگریٹ کر کے نہ آئیں، اور یہ برٹش جو ہے ان کی زائنسٹ کی سپورٹ نہ کریں. لیکن ایسا ہوا نہیں. اور پھر 1936 میں ایک اور کمیٹی بن گئی، عرب ہائر کمیٹی، جس کے اندر مسلمان بھی تھے، کرسچن بھی تھے. ایک بڑا ایک لارجر پلیٹ فارم پہ یہ کمیٹی بھی بنی. اس کے بعد جناب ایسا ہوا کہ جب رائٹس ہو گئے ایک دفعہ پھر، تو 1937 میں he had to leave the country. He was made to leave the country. امین الحسینی صاحب went out was یعنی کہ ان کو ایک ایگزٹ دے دیا گیا کہ بھائی تم نے چونکہ اس میں ایک عرب ریوولٹ میں انوالو رہے ہو تم، جو کہ 1936 سے 39 کے درمیان تھا، اور سرکار کو پسند نہیں ہے. اور وہ جا کے انہوں نے لبنان میں پناہ لی، اور پھر کچھ عرصہ انہوں نے عراق میں بھی گزارا. جب یہ یہاں سے نکل گئے تو ظاہر بات ہے ان کو اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے کسی اور کی ہیلپ لینے کے لیے یہ اپروچڈ دا جرمنز میں اس وقت ہٹلر صاحب موجود تھے، اور ان سے ان کی بات چیت ہوئی. اور ان کی حامی تو نہیں بھری اس نے، لیکن ایٹ لیسٹ ایگری ٹو یس آئی ول سپورٹ یو، بیکاز جو ہم دونوں کا جو دشمن ہے وہ مشترک ہے. یہاں تک بات ہوئی تھی. اس سے زیادہ کوئی کنفرمیشن ہمیں نہیں، اور نہ ہی ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ہوا. اور پھر انہوں نے برٹش کے خلاف جو کیمپین چلانی شروع کر دی، اور ان کو جتنا کچھ کر سکتے تھے ان کے خلاف وہ کر سکے. اسی کے تحت وہ عراق میں گئے، اور وہاں کی جو برٹش سپورٹ گورنمنٹ تھی اس کو اوور ٹرن کرا دیا. لیکن وہ اگین وہ ایک یہ ریوولٹ جو تھا وہ زیادہ نہ چل سکا، اور وہ بحال ہو گئے. اس کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک وائٹ پیپر جاری ہوا برٹش کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ مسلمان ساتھ رہیں گے اور یہودی بھی ساتھ رہیں گے، اور اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. زیادہ تر جو کلیس ہے وہ مان گئے اس بات کو، لیکن اگین جو کمیٹی تھی یہاں پہ ESC، انہوں نے پریشر ڈال کے امین الحسینی صاحب نے اس کو بھی بیک آؤٹ کر دیا اس کا. تو اپنے اس سٹینس پہ قائم رہے کہ یہاں نہیں آئیں گے، ان کو سپورٹ نہیں ملے گی. وہ اپنے سٹینس پہ قائم رہے. اور اب ملک بدر کیے جا چکے تھے، مختلف ملکوں میں رہے، یہاں تک کہ وہ پاکستان بھی آئے، کراچی میں آئے، اور کراچی میں ان کی ملاقات رہی ہے، قائد اعظم سے رہی ہے، نوابین سے رہی ہے. یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب پاکستان نیا نیا بنا تھا. انہوں نے پاکستان پہ افغانستان کابل جا کے افغانی سے بات کی. ایک بڑی پکچر پہ دیکھو، لائک مسلم امہ کی پکچر پہ دیکھو، اس چھوٹی چھوٹ سے آپ باہر آئیں. تو اگین ہی واز ٹرائنگ ٹو اچیو دا بگر گول. اچھا، اب یہ ساری ان کی کوششیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فیلئر ہوئے ہیں جیسا بھی ہے، لیکن یہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ امین الحسینی صاحب جو ہیں انہوں نے ڈسپائٹ اور اپوزیشنس کافی زور لگایا. پھر میرا جو تیسرا سب ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ جو جوئش بیانی ہیں اس میں امین الحسینی صاحب ایک ویلن کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، سارا ملبہ ان کے اوپر گرائے دیا جاتا ہے. لیٹلی حال ہی میں، یعنی کہ ورلڈ زائنسٹ کانگریس میں نیتن یاہو صاحب فرما رہے تھے
کہ بھائی وہ گئے تھے ہٹلر کے پاس، اور ایسا تھا کہ ہٹلر تو ان کو ماننا ہی نہیں چاہتا جیوز کو، بلکہ وہی کہہ رہا تھا ان کو ایکسپیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ نکال دیتے ہیں ہم ان کو اور ان کو بھیج دیتے ہیں کہیں اور اس ملک. اور یہ بات چیت چل رہی ہے ان کے درمیان، ہٹلر کے درمیان اور امین الحسینی صاحب کے درمیان. تو جناب جو بیانیہ یہ ان کا ہے کہ بھائی امین الحسینی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی وہ تو سارے پھر یہاں آ جائیں گے ہمارے پاس. تو اس نے ہٹلر نے ان سے پوچھا، ان سے مشورہ لیا کہ بھئی آپ بتائیں پھر میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا ان کو جلا دو. تو خود سوچئے کیا ہٹلر کے ان سے مشورہ لے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. بہرحال یہ بیانیہ انہوں نے دیا نیتن نے. اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک دفعہ وہ مل لیے تھے، بیچ کی ساری کہانی ختم کہ برٹش کے ساتھ بھی کوئی ان کا سمبند تھا. بعد میں شروع ہوتی ہے نازی جرمنی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک فیشسٹ قسم کا مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا، اور اس کا جو مقصد فیشزم پھیلانا تھا، اور اس کا فلسطین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی سوچ بنیاد پرست ہے اور اینٹی جیوز ہے. اور تو اس قسم کا نیشنلزم جو ہے وہ یہاں پھیلانا چاہتے تھے. اچھا، تو اب اسی کو بیچارے کو جو ہے وہ گھما پھرا کے الفاظ گھما پھرا کے ان کو رگڑتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہر بات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. بھائی آپ ان کا جو آبجیکٹیو ہے جب وہ اچیو نہیں ہوگا تو اس کو پہ کمپرومائز کیوں کرے گا بندہ. پھر وہ کہتے ہیں کوئی یونائٹڈ نیشنز نے ایک پارٹیشن پلان پیش کیا تھا 1947 میں، جو ایک اس زمانے میں جو HC تھی کمیٹی، اس نے ان کے کہنے پہ ریجیکٹ کر دیا بیکاز ہی واز unwilling to compromise on things کہ چلو یہ نہیں تو یہ سولوشن مل جائے ان کو. تو وہ یہ بھی ان میں خرابی تھی. تو اس طرح ہو یہ رہا ہے کہ جو ہسٹری ہے اور اس کا جو فلسفی ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے فیشزم کے. فیشزم یہاں آ رہا تھا تھرو جرمنی. اب اس میں یقیناً برٹش بھی شامل ہوں گے کیونکہ وہ ان کے برٹش کے خلاف ہو گئے تھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا انہوں نے جو کیا ہے جس کو ہمارے جو عربز ہیں فلسطین کے، انہوں نے ان کا ذکر غائب کر دیا. یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ وہاں مدفون بھی نہیں ہے، ان کو دفن نہیں ہونے دیا ان کے انتقال کے بعد. تو یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے فلسطین کے جو عرب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھئی انہوں نے تو جو ہے وہ جو حسینی کلین ہے اور ناشاشیبی کلین ہیں، ان میں انہوں نے یونٹی کبھی ہونے نہیں دی. سیاست کھیلتے رہے وہ، اور جو ایک جس طرح کہ برٹش کا ہوتا ہے اور جنرلی کہا جاتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ایک قوم کو نہیں پریزنٹ کیا، بلکہ کہا اس ڈفرینٹ کمیونٹیز رہتی ہیں جن کی جو کہ ایتھنو لنگوسٹک نہیں ہیں. اس کے علاوہ امین الحسینی صاحب نے بڑا زور لگایا کہ اسلامک ورلڈ ان کے ساتھ چلے، وہ بھی نہیں ہوا. وہ ٹھیک ہے کرٹیسائز کیا انہوں نے برٹش امپیریزم کو، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو چیز کا بھی مشورہ نہیں دیا. 1964 میں پھر کیا ہوا کہ PLO بن گئی، اور انہوں نے ایک سینٹرلائز لیڈرشپ وغیرہ کریٹ کر دی اور اپنا ڈائریکشن ہی چینج کر لیا. تو امین الحسین صاحب کی جو ایفرٹس تھیں، جو بھی تھا، اس کو انہوں نے زیرو کر دیا، اور PLO کسی حد تک انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے امپلیسٹلی، کوئی ایکسپلیسٹلی نہیں بلکہ امپلیسٹلی کوئی کہ ہاں جی اسرائیل نام کی کوئی چیز ہے، اس کو انہوں نے کر لیا. تو ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کراتے پیلسٹین عرب سے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں رول آف امین الحسین صاحب ان 20 ایئرس، وہ مفتی آف جرسم تھے وچ از دا ہیڈ آف مسلم کمیونٹی ان پیلسٹائن. یہ ایک سیلریڈ پوزیشن ہے، یہ ایک سرکار کی طرف سے ہوتے، کوئی بھی سرکار ہو. ان کے معاملے میں برٹش سرکار تھی. اس کے باوجود ان کے جو انہوں نے کوششیں کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے، اس کے باوجود جو جوئش پاپولیشن جو مائگریٹ کی وہ 70% تھی پوری آبادی کی، پھر وہ 30% یعنی 17 سے 30 کے اوپر چلی گئی. اسی دوران جوز اپنا کام کرتے رہے، اپنے پولیٹیکل اور سوشل انسٹیٹیوشن بھی قائم کر لیے انہوں نے، اور پھر انہوں نے ایک بڑے اسکیل پہ اپنے آپ کو لے کے جانے کی کوشش کی، یعنی کہ امین الحسینی صاحب نے پین اسلامزم جو کہتے ہیں گلوبل امہ، اور اس کا کیلیفیٹ بننے کی اٹیمپٹ کی انہوں نے. یہ تاریخی چیزیں ہیں، نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن کیا اپنا ان کا فوکس چینج ہو گیا تھا.
پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈیوائن رول کی کیا یہ ان کا ایجنڈا لے کے چل رہے تھے، برٹش ایجنڈا کے آپس میں لڑتے رہیں گے مسلمان، اور وہ جیوز کا کام جو ہے وہ کاروائی چلتی رہے گی، ان کی کنسنٹریشن انکریز ہو جائے گی، اور جو موجودہ حالات ہیں اس طرف ہم آپ آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اٹس ہارڈ ٹو سے، میڈیا کو آپ پڑھیں گے، آپ کتابیں پڑھیں گے، صرف ایک بندہ ہے جو کہ ایڈورڈ سعید کے نام سے ہے، جو کہ بورن کرسچین ہے، اگین بورن ان جیروسلم ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں ہی از اے ٹرو ریپرزینٹیو آف پیلسٹینینز کے صحیح ریپرزینٹیو ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہی از دا اونلی پرسن۔ اسے باقی تو میڈیا آپ کا یا سوشل میڈیا کہہ لیں یا بکس ہیں، دیر آل اگینسٹ ہم، اس میں دو فیکٹرز کام کرنے، جیوز کا فیکٹرز اور ایک برٹش فیکٹر ہے۔ برٹش بھی ظاہر بات انہوں نے پیٹ پھیر لی تھی ان سے، اور جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی یا اس طرح کے انہوں نے استعمال کیا، اپنا مقصد اچیو کیا، مسلمانوں کو وہ لڑتے رہے، اور بس ان کو کوئی ٹیگ لگا دیا کہ تم ہٹلر سے ملے تھے، ہٹلر سے ملے تو تمہارے مینٹلی بھی جو آپ وہ ہیں ہٹلر ہی ہیں۔ تو یہ کچھ میری تھیوری تھی، کچھ کاوش تھی، کچھ انالیسس تھا۔ اگر آپ اس سے ایگری کریے گا تو آئی بی ہیپی۔ اف یو ہیو سم تھنگ نیو پلیز ڈو شیئر۔ انٹل دین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ خدا حافظ۔